اچھا جی کون ہے بھائی؟ علی مرتضی صاحب جڑے ہیں. علی مرتضی صاحب. علی 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 حق حق حیدر. علی حق علی علی حق السلام علیکم. علی. وعلیکم السلام حبیبی حیا حیا. جی ارے کچھ بولو گے علی مرتضی صاحب؟ جی جی بول رہا ہوں. مومن ہیں آپ؟ جانم فدائے حیدری یا علی بول علی. علی بغض علی پہ بغض علی رکھنے والوں پہ لعنتیں بے شمار لعنت بے شمار. حق علی مولا علی. صلوات اللہ. نعرہ حیدری یا علی. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا رہتا یار شیعہ لوگ کا بھی, بیچارے لوگ, ترس آتا میرے کو یار ان پہ بھی. اچھا علی مرتضی صاحب آپ مومن ہیں سر؟ یار ساجد سر مجھے قصیدہ آتا ہے علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی. نہیں یہ تو نہیں سنا لالا جی. ارے یار تجھے اتنا بڑا قصیدہ ہی نہیں آتا, چل چھوڑ. ہاں بھائی علی مرتضی. جی کر لیں آپ بات, آپ کی پوری ہو جائے تو پھر میں کرتا ہوں. سر آپ کا مائک آپ کا ہوا سر, اس سے پہلے کہ آپ کا پان ختم ہوا آپ جلدی سے بات کر لیں. نہیں میں کوئی پان نہیں کھا رہا, میں بات کر رہا ہوں, آپ بیچ میں شروع ہو جاتے ہیں کوئی نہ کوئی بیچ میں سے. ارے یار ہم تو علی 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 کر رہے ہیں سر. نہیں ضرورت نہیں ہے علی 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 کرنے کی. سر نعرہ صلوات پڑھ دیں سر. اللہم صلی علی محمد نعرہ وآل صلوات محمد. وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. جی علی بھاگ بھائی. جائے گا بھائی, بات کر لو. نہیں دیکھیں آپ کو تمیز سے بات کرنی ہے تو کر لیں, نہیں تو پھر تو میں ریوی سر کروں گا. ابھی ہم نے اتنا علی علی کر دیا سر آپ کے نام پہ, ابھی بھی اگر تمیز سے نہیں بات سر اتنا آپ کو علی اتنا علی نہیں علی آنی. کیا ہوتا ہے, علی علی تو اتنا تو ہم بھی نہیں کرتے دیکھیے جتنا آپ علی کرتے ہیں. مرتضی مذاق بھائی, اڑا رہے ہیں, نبی مجھے کی پتہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. علی بھائی نبی کے ایک حدیث ہے کہ ذکر و علین عبادہ, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. تو سبحان جب علی اللہ. کا نام لیں گے تو تو آپ ہماری ایکس مسلم کہلاتے ہیں نا اپنے آپ کو, تو آپ نہ کر رہے نا, پھر چھوڑ دیں. تو مطلب اچھا ہمیں ہم نہیں نا فائدہ مل سکتا. ہم جنت نہیں تو جائیں, سر آپ نے ہمیں بھی اسلام برے چھوڑ چاہیے. دیا نا, آپ نے اچھا اسلام چھوڑ دیا نا, ہوں. ہاں تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ملنا پھر. آپ نے تو نہیں چھوڑا نا؟ نہیں الحمدللہ. اوکے آپ انڈین ہے پاکستانی؟ جی میں وہی نا کب سے وہی ساحل بھائی سے میں کمنٹ میں ہی پوچھا, رپلائی نہیں آیا. میں نے کہا نہیں آپ انڈین ہے یا پاکستانی ہیں؟ آپ میں بذات خود. پاکستانی ہوں, تو یہ غزوہ ہند پہ تو میں فائدہ نہیں ہے میرا بحث کرنا. نہیں آپ تو پاکستانی ہیں؟ ہے آپ بولیے, بنداس بولیے, کیا آپ آپ کا پاکستانی ہیں؟ موقف کیا ہے؟ ہاں آپ پاکستانی ہیں یا انڈین, پہلے بتا دیں. نہیں میں پاکستانی ہوں, الحمدللہ. تو پاکستان کیوں نکالا آپ نے انڈیا سے باہر؟ نہیں وہ تو ہم نے نہیں نکالا, وہ جس نے کیا وہ ہو گیا نا پارٹیشن. تو ہاں اس وہ کا کوئی پارٹیشن کیوں ہوا, کس بیس پہ کیا گیا؟ اب محمد علی جناح صاحب نے تو یہی کہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ اسٹیٹ ہونی چاہیے. اسی ہاں لیے بہترین. تو یہ کیوں سیپریٹ اسٹیٹ کا اسٹیبلشمنٹ کرنے کی ضرورت تھی, کیا انہوں نے کہا تھا؟ آئی بلیو, دیکھیں وہ میں یہ ویسے بات کرنے آیا نہیں تھا. وہ ڈیوائڈ اینڈ رول ایک پالیسی ہوئی تھی, اس کے بعد جو ہے رائٹس, انٹر کمیونل رائٹس بہت بڑھ گئے تھے. اچھا جی اسی وجہ سے یہ بات انٹر کمیونل رائٹس بڑھ گئے تھے, انٹر کمیونل رائٹس بڑھ گئے تھے. اچھا تو یہ آپ کو آج کل یہ بتایا جا رہا ہے ایک منٹ سن لیں بھائی, میری کون بات سی سن, مطالعہ پاکستان میں آپ میری نے یہ بات بات سن پڑھی؟ لیں آپ, میری بات سن لیں سر مطالعہ پاکستان کون سی جماعت کی مطالعہ پاکستان میں آپ نے یہ والی بات میری پڑھی؟ بات سن لیں آپ, میری بات سن جی لیں. سر میں سنتا ہوں سر. میں ادھر اس ٹاپکس پہ بات زیادہ نہیں کرنے آیا, میں صرف ایک سمپل سوال کرنا چاہوں گا, کیونکہ کیا بولتے ہیں یہ اسٹریم ساحل بھائی کی ہے. میں ساحل بھائی آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے آپ کو جو ایکس مسلم کہتے ہیں, تو ابھی آپ اپنے آپ کو کون سے ریلیجن کے اندر ڈیفائن کرتے ہیں, یا پھر آپ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہیں گے؟ ہولا لولا, ان کے ریلیجن کا نام ہے, ریلیجن ہے ہولا لولا. تو نہیں ویسے مین اسٹریم ریلیجن کی بات کر رہا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا. نہیں سر میں مذاق نہیں کر رہا, ان کے ریلیجن کا ہم نام ہے نیا ریلیجن بنا ہے رہے. ہولا لولا. اچھا دین ہولا لولا.
جی سر, اب آپ مجھ سے ذرا بات کرنا پسند کریں گے. یہ جو غزوہ ہند ہوا تھا, جو محمد صاحب نے کہا تھا ہند نہ کرو, اب ساحل بھائی کا میں ریلیجن دیکھیں آپ, ساحل بھائی آیا تو ہے جیسے یار, دین ہولا لولا. یار میری بات تو سنیں, ہاں جی, جیسے ہاں ساحل جی. بھائی آپ کو میں دیکھ رہا ہوں, آپ پرو ایکسٹریم جو ہے اینٹی مسلم کمنٹس یہاں پہ ہو رہے ہیں, یا پھر آپ نہیں, ہندوؤں کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو یا آپ کہیں نا پھر میں ہندو ہو سر کے وہ ہوں, ایکس دین مسلم ہو ہولا کے, لولا میں ہے. آپ کو کوئی برا نہیں کہے گا آپ کو, بلکہ آپ کو کہے گا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یوٹیوب یار پہ, تو یہ آپ ٹاپک نہیں ہے آج کا, کیوں ادھر جا رہے ہو؟ تو وہی نا ٹاپک دیکھیں. مجھے ایز اے پاکستانی غزوہ ہند, آپ میں سے کب سے ایک دو بندوں کو دیکھا آپ نے ہندوستان کی تھے وہ, تو آپ نے ان کو ڈائریکٹ کر دیا باہر, آپ آپ نے کیا کہا کہتے یہ ہیں, بیکار آپ کیا کہتے ہیں؟ ہے. تو بھائی کیا میرے آپ کے خیال میں پاکستان لیے بغیر آپ ہندوؤں کے درمیان میں رہ سکتے تھے؟ پاکستان لیے بغیر ہاں رہ سکتے تھے, کیوں رہ سکتے نہیں. تھے. اوکے, پاکستان میں آپ نے کبھی عید الاضحیٰ منائی ہے؟ پاکستان میں بالکل منائی ہے. کیا کرتے ہیں عید الاضحیٰ پہ؟ یہ آپ مجھ سے چلیں, عید الاضحیٰ پہ ہم لوگ قربانی کرتے ہیں. کس کس اور جانور کی؟ گائے کی, بکرے کی. آپ نے کس کس جانور کی ہے؟ میں نے دونوں کی کی ہے الحمدللہ. دونوں گائے کی ہے. کی بھی. انڈیا میں رہتے ہوئے گائے کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ کتنی اسٹیٹس میں کی جا سکتی ہے؟ میں انڈیا میں رہتا نہیں ہوں, مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن ایگزیکٹلی. آپ کو کیوں فرض نہیں ہے علم ہے؟ آپ فیک ہیں. میں آپ کو بتاؤں آپ فیک ہیں. کیوں فیک ہے میں بتاتا ہوں. آپ کے لب و لہجہ جو ہے وہ پاکستانی نہیں ہے. آپ مانیں گے نہیں نا, بس ٹھیک ہے, فیک ہے, فیک ہے. مطالعہ پاکستان کی کون سی کتاب میں یہ والی ڈویژن آپ نے پڑھی ہے جو بھی آپ نے بتائی تھی؟ کس کلاس کی کتاب میں آپ نے پڑھی ہے یہ؟ کون سی جو ابھی آپ نے بتایا تھا کہ پاکستان اس وجہ سے بنا ہے, یہ آپ نے مطالعہ پاکستان کی کون سی کتاب میں پڑھی ہے؟ پاکستان اس وجہ سے بنا ہے؟ نہیں, اب دیکھیں ہم نے جو ہے, میں یہ بالکل میں نے اپنی طرف سے بولا ہے. مطالعہ پاکستان کے مطابق, میں یہاں پہ پی ایچ ڈی پڑھائی جاتی مطالعہ ہے. پاکستان کے مطابق جو آپ کو جماعت 1 سے لے کے جماعت 12 تک پڑھائی جماعت جاتی 1 ہے. سے بھائی جان خیریت ہے؟ جماعت 1 میں کون سی مطالعہ پاکستان پڑھائی جاتی ہے؟ ہاں بہترین. 5ویں جماعت میں پڑھائی جاتی ہے, 3ری جماعت میں پڑھائی جاتی ہے. نہیں, تیسری میں بھائی, اللہ یار, اللہ کا خوف کرو کچھ. اچھا, کہاں سے پڑھائی جاتی ہے؟ 5th 6th میں جب تھوڑا بہت عقل آتی ہے. 5th یا 6th. چلے فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم 5th مان لیتے ہیں. نہیں, سیک آف آرگومنٹ ذرا سمجھائیں کہ کس کلاس سے پڑھائی جاتی ہے. آپ کو تو پتا ہونا چاہیے نا پاکستان کیا آپ ہیں. میں نے تو غلط بولا تو آپ بتائیں. جی پاکستان, جی 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 پاکستانی ہوں, اور 5th میں پڑھائی جاتے ہیں. اوکے, اس کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ کیا بتایا گیا, پاکستان کیوں بنایا گیا؟ سر بتا رہا ہوں نا پھر میں دیکھیں, یہ ویسے بالکل آؤٹ آف ٹاپک بات چل رہی ہے. یہ نہ اس لائف کا ٹاپک ہے, اور نہ میں اس ٹاپک کے لیے جو ہے نا ادھر بات کرنے آیا تھا. اوکے, ٹھیک وہی ہے, تو پوچھ رہا ہوں. آپ ہاں. آئے ہیں نا اس کے اندر, تو جب میں بات ہی نہیں کرنے آیا تو نہ میرے پاس اس وقت ریفرنسز ہوں گے, آپ تو پھر آپ اور میں دیکھ ہماری رہا ہوں آپ اسٹریم میں غزوہ ریفرنسز ہند پہ والی اسٹریم چلتے میں ہیں. کیوں آئے ہیں؟ غزوہ ہند والی میں اسٹریم میں وہی کیوں آئے ساحل ہیں؟ بھائی سے پوچھنے آیا تھا, یا تو پھر آپ پاکستان مجھے جو ہے پاکستان فری جو ہے اسٹریم وہ کا غزوہ کوئی ہند کی بتا وجہ سے دیں تو کس بنا ہے. ٹائم کریں گے, میں اس ٹائم آ جاتا ہوں اس اسٹریم میں. اگر آپ غزوہ ہند نہ کرتے تو پاکستان کیسے بنتا؟ غزوہ ہند ہوا کہاں ہے ابھی؟ اچھا, ابھی ہونا ہے نا. جی جی, وہ قرب قیامت واللہ عالم پتہ نہیں کب ہوگا, یہ ہوگا. بہترین. ساحل تمہیں یاد ہے میں نے کچھ عرصہ پہلے تمہیں بتایا تھا, جتنے پاکستانیوں سے پوچھو گے وہ کہ غزوہ ہند ہونا ہے, پچھلے 12 سال سے ہو رہا ہے اور ابھی ہونا ہے, کیونکہ ابھی تک ہم نے فلی آکوپائی نہیں کیا. لاسٹ ٹری میں یہ بات ہو رہا بولی تھی, نہیں ہے, ہو جتنے رہا نہیں ہے, انڈینز کے نہیں, ہو رہا نہیں ہے, ہو ریلیکس, رہا نہیں ہے. ٹیک اے چل, جتنے بھی آپ انڈین سے پوچھو گے وہ کہیں گے ہو چکا ہے. ہو دیکھو چکا. ابھی یہ ایک آیا دونوں, تھا نا, ڈنگر ایک آیا ہاں, تھا کیونکہ یہ ثاقب دونوں نام کا. نیریٹیوز, ہاں یہ دونوں نیریٹیوز کیوں چلتے ہیں. انڈین مسلمان اس نیریٹیو کو مانتے ہیں کہ غزوہ ہند ہو چکا ہے, پاکستانی مسلمان اس چیز کو مانتے ہیں غزوہ ہند ابھی ہم نے کرنا ہے. اچھا, اب یہ دونوں چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ محمد نے کہا کہ جب تک آپ ہند پہ قبضہ نہیں کرو گے, ٹھیک ہے, اس کے پورے ریفرنسز میں نے لاسٹ ٹائم اسٹریم میں دکھائے تھے, جن لوگوں نے نہیں سنے تھے ان کو پتہ لگ جائیں گے. کیونکہ ابھی تک انہوں نے جتنے بھی اٹیک کیے پورے ہند کو انہوں نے اسلامک اسٹیٹ نہیں بنایا, نمبر 1. نمبر 2, یہ قرب قیامت ہے. یار شٹ اپ مین, یو ڈونٹ نو جیک, جسٹ سیٹ اپ اینڈ لسن. میں ہر چیز کو سامنے اسکرین پہ دکھا دوں گا, صبر کر. ایک تو ابھی تک پورے انڈیا کے اوپر اسلامک حکومت نہیں بنی,
آج تک پورے انڈیا کو 100% مسلمان نہیں بنایا. نمبر 1. نمبر 2, محمد کی وہ پروفیسی کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی جب تک پورے انڈیا پہ قبضہ نہ ہو جائے اور عیسیٰ بھی ساتھ میں نہ آ جائے. اب یہ لوگ چاہے انڈیا کے ایک ایک چپے پہ بھی حکومت نہ کر لیں, اینڈ میں کیا ان کا جواز ہوگا, ارے نہیں وہ فلانا شہر جو تھا نا وہاں پہ ابھی تک کوئی ہندو جو ہے نا وہ گورنر رہ گیا تھا, اس وجہ سے پروفیسی پوری نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ تو آیا ہی نہیں. یہ اتنے بے غیرت قسم کے لوگ ہیں کہ انڈیا کے اوپر 1200 سال سے اٹیک ہو رہا ہے, 1200 سال سے اٹیک ہو رہا ہے انڈیا کے اوپر, اور ان 1200 سالوں میں ابھی تک غزوہ ہند کمپلیٹ نہیں ہوا. وہ ابھی ہونا ہے, وہ فائنلی ابھی ہونا ہے. اور یہ دونوں نیریٹیوز آپ کے پاس اسلام کی وے کے اندر موجود ہیں بائی دا وے. میں نے لاسٹ ٹائم دونوں لنکس دیے تھے, ابھی بھی دے دوں گا. جی بھائی جان بولیے. نہیں تو یہ آپ کو صحیح بات صحیح ہے, یہ آپ لوگوں کا یار میوٹ کر دو یا پھر اگر سننی نہیں کوئی ہے بات تو. نہیں, اب آپ بولے, میری بات پوری ہوگی, اب آپ کا ٹائم. دیکھیں یہ پہلی بات یہ آپ نے جو بولا کہ یہ ابھی ہونا ہے, یہ آپ نے آن دا بیس آف پاکستانی مسلمس کہا نا کہ پاکستانی مسلمس یہ کہتے ہیں. جی سر آپ نہیں کہتے. نہیں تو میں نے کہا ہونا ہے, تو یہ آپ نے یہ کس اس پہ جج کر لیا کہ ہم نے اتنے ایریا فتح کر لیے اور کچھ رہ گیا تو ہم کہتے ہیں نہیں وہ پروفیسی ابھی پوری ہونی ہے کیونکہ یہ ایریا ابھی فتح نہیں ہوا, یہ پاکستانی مسلمس کہتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا, ٹھیک ہے, آپ کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا, آپ تو ویسے جی, اور یہ اسلام بھی نہیں کہتا. اسلام بھی آپ اگر محمد بن قاسم کی بات کرتے ہیں یا غزنوی کی بات کرتے ہیں یا ظہیر الدین بابر کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کیا کیا تھا, تو سوری ٹو سے آپ لوگ یا پھر انڈیا کے مسلمان کہتے ہوں گے یا کچھ اور مسلمان کہتے ہوں گے کہ یہ غزوہ ہند تھا. محمد بن قاسم جو تھا وہ آل امیہ کا بندہ تھا, بنو ثقیف کا بندہ تھا, اور وہ جو تھا کیا بولتے ہیں حجاج ابن یوسف کا بھانجا تھا. اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہے آئی بلیو آپ کو پتا ہوگا یہ سب. اینڈ بتائیں مجھے. وہ بنو امیہ جو تھی وہ اہل البیت کی جو تھے قاتل تھے, کتا تھا نا وہ, یعنی علی جو تھے وہ سندھ آ گئے تھے بھاگ کے اپنی جان بچا کے آل امیہ سے, اور محمد بن قاسم اسی کو پکڑنے کے لیے ادھر سندھ آیا تھا, جس کی وجہ سے اس کی یہ راجہ داہر کے ساتھ جو تھی وہ جنگ ہوئی تھی, اور وہ جو تھی وہ تو یہ تو تھے ہی صوفی. یہ آج کل کے مسلمان ان کو ڈالتے ہیں کیا بولتے ہیں یہ غزوہ ہند پہ. یہاں پہ آئیں آپ ذرا, سندھ میں سید مسلمان رہتے ہیں, ہمارے اتنے دوست ہیں, آپ ان سے پوچھیں, وہ تو محمد بن قاسم کو مانتے ہی نہیں ہے کہ وہ غزوہ ہند تھا. صحیح ہے. اس کے بعد کسی نے اٹیک نہیں کیا, وہ کیے بالکل. دیکھیں ابھی جو میں نے اکبر یا پھر جتنے بھی آپ محمود غزنوی, یہ صوفی اسلام میں ڈال رہے ہیں. اکبر اور محمود غزنوی سے بھی پیچھے چلے جائیں, اور کس نے حملے کیے آپ بتائیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چلو سن 95 ہجری میں کس نے اٹیک کیا تھا, آپ بتا دیں نا. وہی تو پوچھ رہا ہوں سر. اس کے بعد کس نے حملہ کیا تھا. اچھا غزنوی ویسے کون تھا, وہ بھی بغیرت تھا نا, اس کو بھی بتا دیں. دیکھیں یہ صوفی لوگ تھے, ٹھیک ہے, ان کو آپ اسلام کی ڈیفینیشن میں نہ ڈالیں. یہ لوگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ان کی اکثر لوگوں کی جو تھی نا, ان کی صرف دنیاوی ان لوگوں نے 16 حملے کیے, کوئی مسئلہ نہیں ان کا. اچھا تو امام شافی کون ہے, ہند ابھی ہوا ہی نہیں ہے, واللہ عالم وہ قیامت قرب قیامت. امام شافی کون ہے, امام شافعی 4 بڑے اماموں میں سے ایک ہیں. مانتے ہیں ان کو کہ وہ تو اس ٹائپ کے بغیرت نہیں ہوں گے. کس ٹائپ کے بغیرت ہوں, تمیز سے آپ میں آپ کے دیکھیں بات سنیں, پہلے تو آپ جن کو آپ کہہ رہے ہیں تو بہتر ہوگا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا یہ لوگ بغیرت تھے جنہوں نے حملہ کیا. نہیں کوئی میں نے نہیں کہا کوئی بغیرت. اچھا غیرت مند تھے, غیرت مند لوگ تھے. دیکھیں ہاں جی بالکل غیرت مند تھے, اللہ کا شکر ہے, انسان تھے, مسلمان تھے, اختلاف رائے اپنی جگہ, ہم سب کو مسلمان. اگر یہ غیرت مند لوگ تھے تو انہوں نے انڈیا پہ حملہ کیوں کیا. تو دیکھیں وہ اختلاف رائے بات کر رہا ہوں نا, بغیرت کا اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے بغیرت تھا. بھائی اگر کوئی کسی کی کنٹری کے اوپر بلا وجہ حملہ کر دے گا تو وہ بغیرت حرامی ہوگا نا. انہوں نے کیوں حملہ کیا تھا, یہ آپ کہہ رہے ہیں نا. میرے مطابق تو ایسے ہی ہے نا, کوئی کسی کی مچائی تھی, لوٹ مار مچائے گا, ہاں لوٹ مار مچائے گا, کسی جگہ پہ حملہ کر دے گا تو اس کو ہم بغیرت حرامی نہیں بولیں, کیا بولیں.
تو ٹھیک اچھا ہے نا, انسان پھر بول آپ رہے ہیں, بول رہے ہیں نا, ہم لوگ تو نہیں بولیں گے. میں تو آپ دیکھیں کیا جو بولیں گے غلط کرے گا آن دا جو قرآن و سنت بھائی, کے آپ کیا مطابق بولیں غلط گے, کرے گا. سوری, آپ کیا بولیں گے انہیں؟ میں تو انہیں پھر غلط پروف کروں گا یا ان پہ پوائنٹ کروں گا کہ انہوں نے غلط کیا کیا ہے. کریں میں گے, غلط کسی ہے کہ نہیں گالی ہے, والی صحیح یا ہے غلط ہے؟ بغیرت دینے کا سوری نہیں ہے. یار صحیح ہے یا غلط ہے سمپلی سی بات ہے. انہوں نے صحیح کیا, ہاں انڈیا پہ غلط حملہ ہے, کر کے غلط کیا؟ غلط ہے. غلط کیا کیا انہوں نے انڈیا پہ حملہ کر کے غلط کیا یا صحیح کیا؟ انہوں نے غلط کیا. غلط کیا. اوکے چلیں جی, اب آپ کے اسکالرس کو دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا یا صحیح کیا. لا 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 لا. امام شافی کو تو آپ مانتے ہیں کہ بڑے اچھے انسان ہیں, رائٹ؟ بڑے اچھے انسان سے کیا مطلب آپ کا؟ ان کے انسان اوپر ہے, پورا ہم مذہب, لوگ بڑے ان کے اوپر پورا ریسپیکٹیبل مذہب اسلام پرسن ہیں, بنا ہوا ہمارے چار بڑے اماموں میں سے ایک ہیں. ہے. ہاں بڑے اماموں میں سے ایک ہیں. یہ تو بغیرتی نہیں نہ جھاڑ سکتے, یہ تو غلط بات نہیں نہ کر سکتے. یہ تو دیکھیں غلط بات صرف اور صرف جو ہے نا وہ محمد الرسول اللہ کے علاوہ میں یا پھر اللہ کے نبیوں کے چلے علاوہ پھر میں یہ کسی کی پڑھنے کے گارنٹی نہیں بعد لے سکتا. یہ پڑھنے نہیں, کے بعد کسی کی بتائیے گا, گارنٹی نہیں لے سکتی. یہ پڑھنے کے بعد بتائیے گا کہ امام شافی نے بغیرتی کی ہے یا غزوہ ہند کو کیسے نہیں, میں کیا؟ آپ کو پہلے یہ غلط بات پہ بتا دوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے جو باقی نبی ہیں ان کے علاوہ میں کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ غلط بات نہیں کر سکتا یا کر. محمد نے پھر بغیرتی کی کہ جب اس نے کہا جاؤ ہند پہ حملہ کرو؟ نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا جاؤ ہند پہ نہیں, حملہ کیوں؟ کرو. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا, ان کی جو سنن نسائی کی حدیث موسٹ پروبیبلی مجھے یاد نہیں ہے اس وقت, سنن نسائی میں ہے کہ اس وقت مجھے حدیث کی ایگزیکٹ ورڈنگ بھی یاد نہیں آ رہی. بہترین, میں ایگزیکٹ ورڈنگ یاد کرا دوں. جی آپ انہوں نے یاد کہا دلا. میری امت میں 2 گروپس ہوں گے ہمیشہ, میری امت میں 2 گروپس ہوں گے, ٹھیک ہے, اور جن کو اللہ جو ہے جنت کی آگ نہیں چکھنے دے گا, ٹھیک ہے. ایک وہ گروپ ہوگا جو انڈیا پہ حملہ کرے گا, اور ایک جی وہ گروپ ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا. یہ 2 گروپ ہیں جن کے اوپر جہنم کی آگ نہیں لگے گی. تو اس جی کا بالکل. مطلب ہے اگر آپ نہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا پہ حملہ کرو. جی سر, اور کیا کہا؟ نہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ اب انڈیا پہ حملہ کرو. اس اور حدیث کیا سے آپ انہوں نے؟ یہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیا پہ حملہ کرو. جی تو بھائی کیسے ہوگا انویڈ؟ نہیں کیسے؟ تو مجھے یہ بتائیں ذرا, پھر کیا بولتے ہیں 4 خلیفہ آئے, ان میں سے کسی نے تو انڈیا پہ حملہ نہیں کیا پھر, کیونکہ وہ بھی بڑے انویڈ دور کیسے تھے, ہوگا؟ کے ٹائم پہ. کیونکہ وہ ابھی بہت دور تھے, ابھی وہ باقی فتوحات کریں گے تو انڈیا تک پہنچیں گے نا. ٹھیک آپ ہے, کے آپ چاروں مجھے یہ ابھی تک ایران تک بلوچستان پہنچ جہاں گئے تھے. ہمارے بلوچستان کا اتنا ایریا حضرت عثمان کے ٹائم پہ فتح ہو چکا تھا, ہاں تو کر تو ٹھیک رہتا, ہے, تو وہ تو یہ انڈیا کا انڈیا حصہ کیا تھا نا. تھا؟ یہ بیچ میں ارے سندھ بھائی, اور انڈیا باقی کیا تھا؟ ہیلو بھائی, ریلیکس, ٹیک اے چل. وہ انڈیا, جی, وہ ہند ہی بنو تھا. امیہ بھی نہیں آئی انڈیا میں, پھر یار بنو یہ کیا عباس بندہ ہے آئی ہے قسم انڈیا سے. میں, یہ آپ کو پتا ہوگا. ہیلو, ٹھیک ہے, ریلیکس, ٹیک اے چل, نہیں ٹیک اے چل. ریلیکس, آئی ایم ویری ریلیکس. دیکھیں میں اچھا آپ کو بھی کچھ مجھے نہیں کہوں بتائیں, گا, میں مجھے آپ بتائیں. کو دعا دوں گا, آپ کو ہدایت دے اللہ. میں صرف یار اختلاف رائے رکھ رہا ہوں. بلیک کیوں نہیں لگاتے سالو؟ ہاں تو سن لو نا, پھر مانو بھی تو نا. بریک لگاؤ نا. ہاں مجھے بتاؤ, عثمان نے کہاں تک کی فتوحات کی؟ ایران تک آیا عثمان؟ ہاں ہاں آیا. دوسری سائڈ پہ وہ جیروسلم تک پہنچا. جو دوسری سائڈ تو اس سے بھی آگے نکل گئے تھے, بہترین. نیچے سے رومنز اس میں. نے نارتھ آف افریقہ کو بھی فتوحات کی. نو آئی ایم ناٹ شور, ادھر کی آئی ایم اوئے ناٹ ہوئے شور. ہوئے, کوئی بات نہیں. تو ایران, چلو ایران تک تو آیا نا اس سائڈ پہ. جی ایران تک کیا آم لینے آ رہا تھا؟ اس کو ملتانی آم بہت پسند تھے, اس نے ملتان سے آگے آم کھانے تھے. نہیں تو سر دین کیوں آیا؟ پھیلانا تھا تو یہ نہیں کوئی عام لینے کیا مطلب آپ کا ہاں مسئلہ, چلو, یہ کیا طریقہ ہے بات فتوحات کرنے کا؟ کرنے ہی آیا نا, آم لینے تو جی نہیں آیا بالکل. تھا. بہترین. تو پھر اور وہ کیا کر رہا تھا؟ مر گیا سالا, پہلے مر گیا. انڈیا تک پورے طریقے سے پہنچ نہیں سکا, پہلے مر گیا سالا. جی شہید ہو گئے. تو جو اس کے بعد جو مین بندہ تھا, اس کے بعد انٹرنل خانہ جنگی شروع ہو گئی, اس کے حسن بعد حسین ماں مر پڑی, گئے. تو پھر پھر اس کے بعد جو آپ کا میجر خلیفہ بننا تھا, اسی نے آگے مزید آگے اٹیک کرنا تھا, یا ہوا کے اوپر سے کوئی اٹیک ہو جاتا؟ جبرائیل تو ہے نہیں, وہ بھی محمد کے ساتھ مر گیا. اللہ بھی ہے نہیں, وہ بھی محمد کے ساتھ مر گیا. پھر اینڈ میں نہیں. مسلمانوں دیکھیں نے اٹیک تمیز کرنا سے تھا نا. بات کریں ورنہ میں ابھی لیو کر کے چلا جاؤں گا, بدتمیزی کریں گے تو. کیا مطلب؟ ٹھیک ہے, بدتمیزی کون سی کی؟ میں نے ابھی آپ کے کسی بندے کو گالی دی, یا میں میں نے نے کس کو کسی گالی کو, دی؟ کیونکہ آپ کا تو کوئی دین و میں نے خدا ہے کہا نہیں, تو میں ٹھیک ہے نے کہا آپ کہ اگر میرے دین پہ یا اللہ میرے مر خدا گیا کے بارے میں کچھ محمد کے بولا ساتھ. چلیں میں گے, نے میں نہیں گالی کون سننے سی والا دی؟ پھر آپ کی بات. میں نے گالی کون سی دی؟ محمد مرا ہوا نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, بالکل وفات میں اور ٹھیک ہے مرنے میں فرق نہ. کیا ہے؟ اللہ کو کبھی دیکھیں, چلے پہلے چھوڑ دیں بتائیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں.
ایک سیکنڈ, وفات میں اور مرنے میں فرق کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اس پہ غصہ نہیں ہو رہا, میں غصہ اس پہ ہو رہا ہوں. آپ اچھا نے کس پہ ہو رہے کہا ہو؟ اللہ تعالیٰ کو موت آ گئی, اللہ تعالیٰ کو اللہ کو بھی موت موت آ کبھی گئی, نہیں آنی, اللہ کو بھی موت آ گئی ہوئی ہے. نہیں آنی, کبھی نہیں محمد آنی. کے بعد مجھے اللہ دکھائیں کسی اور کے پاس آئی ہے اللہ کی نہیں کوئی بات چیت؟ تو پھر ٹیسٹ کس چیز کا, ایمان کیا ہے باقی؟ آپ وہی تو مجھے کہہ رہا بتائیں, ہوں, آپ کا کون سا خدا ہے, میں آپ کو اس کو غلط پروف کر کے دکھاتا ہوں ابھی. ہولا لولا. اولا لولا, بس یہی خدا ہے آپ کا, نام کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو اللہ بھی نام کے علاوہ کیا ہے, بابا جی کا ٹھلو. بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پھر یہی بس ایمان ٹھیک ہے ہے, ہمارا ایمان یہ ہے, ہم رکھو مانتے ہیں, اللہ ایمان, تمہیں دیتے ہیں. کبھی کسی نے منع آپ کیا کچھ بھی ایمان کر رکھنے رہے سے؟ ہیں, ہم مانیں گے پھر تو بھی, مجھے یہ ہمارا مجھے ایمان نہیں ہے. نا بتاؤ, مجھے ایمان نہیں سکھاؤ پلیز, مجھے ایمان ہاں تو پھر سیکھا ہوا ہے تمیز تھوڑے سے سے. بات کریں, ورنہ پھر نکلیں, پھر میں لیو کیا کر رہا مطلب ہوں نکلے, اسٹوڈیو. مرضی ہے آپ کی, میں ابھی ساحل میں آپ بھائی کو سے بات دکھانے لگا کرنے ہوں. آیا تھا, مجھے اس ٹاپک پہ امام بات نہیں امام کرنی تھی, شافی ٹھیک دکھا ہے. ایک دوں, تو آپ غلط بات ساحل کر رہے سے ہیں, اوپر سے آپ بحث کر ساحل رہے ہیں. بتا دو دیا, ساحل ابھی ساحل ذرا کلمہ پڑھے, لا الہ. نہیں چھوڑیں, کلمے کی بات نہیں ہے ساحل بھائی, ساحل آپ بھائی سنیں میری کلمہ بات. پڑھے ذرا, ایک ایک سیکنڈ میں منٹ, ساحل کو میں آپ کلمہ پڑھا سنیں, دوں. یار کلمہ پڑھا دوں اس کو. آپ میری بات سنیں. اشہدو ان ساحل بھائی لا الہ الا اللہ. نہیں نہیں, الا الہولا لولا. اچھا وہ والا, ہاں جی, اشہد لا الہ اشہدو ان لا الہ الا الا الہولا لولا. ہاں تو لولا ٹھیک ہے نا, لولا. پھر میں سمجھ گیا. آپ کا مسئلہ یہ ہے, آپ ہندوستان میں وہ رہتے ہیں نا, آدم تو آپ وہ کو آدم ہندوؤں کے ساتھ کچھ زیادہ ہی وہ آدم محبت ہے, آپ کو پتہ ہے رسول پٹیں گے. اولا لولا. ہاں آپ کو پتا ہے نا, پھر آپ دل سے بھائی وہی ہے, پڑھیے. ایتھیسٹ ہیں یا ہندو ہیں مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے. اور دونوں صورتوں میں آپ کو پتا ہے جواب تو نہیں دے پائیں گے, تو یار کیسے بچے والی وہی بات کر رہے لولا ہو لولا جذبہ, کرے یہ جا رہے ہیں. یار ادھر ادھر کیوں جا رہے ہو یار, کیا بن رہے تو ہو, کیا کیا ادھر کیا ادھر سیکھ رہے آپ ہو. جا رہے ہو نا, آپ نے امام شروعات کی, میں شافعی تو کی بول طرف رہا ہوں. آؤ یار. میں نے امام اسٹریم کے شافی کی اسٹارٹ طرف میں آنا آپ ہے, کو, میں آیا تو میں نے اسٹارٹ میں آپ کو بولا کہ بھائی تمیز سے بات امام کرو, تو شافی میں کی طرف بتا آنا ہے, امام شافی کی طرف آنا ہے. آپ مانے, آپ نے جو کہا غلط ہے, اور ابھی نہیں کریں گے دوبارہ ایسی میرے کوئی بات. مطابق اللہ مر چکا ہے, اللہ تو پتہ تو بھی نہیں, ٹھیک اللہ ہے, کی بغیر کے نہیں پتہ تو بھی نہیں لا آپ سکتا. میں پورا پیڑ لا دیتا ہوں. اگر آپ میرے دین سنو, کی کسی اللہ کی مرضی کے بعد پتہ بھی نہیں نا ہلتا, میں ادھر پورا نہیں پیڑ تو لا دیتا ہوں, میری بات اب کیا سنیں, کروں. میری بات سنیں. بھائی سناؤ. اگر آپ آپ کو نے علی میرے بھائی, سامنے ایسی کوئی باتیں کرنی ہے, توہین کرنی ہے, اگر آپ کو علم پہ دلیل پہ بات نہیں کرنی, تو میں لیو کرتا ہوں, تو میں ٹھیک ہے. دکھاتا رہا ہوں دلیل, آپ پھر دلیل یہ سننا نہیں چاہ رہے. آپ کے 3000 واچر, اور آپ خوش رہیں اپنی باتیں کرتے کرتے. یہ علی سر آپ کے بھائی, پاس علی اسکرین بھائی, پہ کوئی چیز ہے. علی بھائی اسکرین پہ شافعی, امام شافعی نے کیا ڈسکرپشن دیا ہے ذرا وہ دیکھ بھائی لو ایک جان, بار. میں اس پہ آتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, میں کہیں نہیں بھاگے جا رہا. آپ پہلے اپنا لہجہ تو صحیح کریں نا, بات کرنے کا میرے کو ارے لیکن فائدہ یہ تو آپ ہو. کی زبردستی ہے. سنو میری بات, آپ کا ایمان ہے کہ اللہ جو ہے حیات میں ہے, الحی القیوم ہے, وہ آپ کا ایمان ہے نا. اگر سامنے والا نہیں مانتا اللہ کو زندہ, تو اس میں آپ کو کیوں پرابلم ہونا چاہیے بھائی. پرابلم نہیں ہے, نہیں مانو آپ, ٹھیک ہے, آپ کا اپنا تو پھر ایمان ہے. آپ کیا بولتے ہیں, چھیڑ رہے ہو, بدتمیزی کر رہے ہو, آپ ان کے بولنے کا طریقہ دیکھ رہے ہو. یہ ابھی آپ ساحل بھائی, ابھی آپ بات کر رہے ہو نا, آپ کے ساتھ بات کرنے میں اور بحث کرنے میں لگ رہا ہے کہ بندہ صحیح بات کر رہا ہے, اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. وہ بندہ یہ نعوذ باللہ اللہ مر گیا ہے, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے. بھائی آپ نہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنا مانو, بدتمیزی کیوں کر رہے ہو کسی کے کیوں خدا نہ کے بارے بولے میں. ہم, کیوں نہ یہ بات بولے ہم. بس اچھا ٹھیک ہے, امام شافعی کی بات پہ آ جاؤ یار. پھر علی آپ بھائی چلو بولتے رہیں, امام پھر شافی میں کی پھر بات آگے میں بڑھاؤ. اسکول میں رہنے کا فائدہ امام نہیں ہے. شافی کی بات پہ آتے ہیں. امام علی بھائی, شافی, علی بھائی, ہاں, امام امام شافعی کی شافی, بات پہ آؤ یار, سمجھنا ہے. امام شافی لکھ رہے ہیں, اس وقت آپ کے ان سکالرز نے حملے کر دیے ہیں, جن کو آپ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے غلط تھے, اور انہوں کون نے سے انڈیا کا نام لے کے بتا دیں. ابھی جن دو کا نام لیا تھا میں نے آپ کے سامنے, جن کو آپ نے کہا ہے کہ یہ تو صوفی وغیرہ ٹائپ کے لوگ ہیں, جن میں آپ نام کے ہاں, محمد بن قاسم بھی اس میں اٹیک کر چکا ہے, اور آپ کا محمود غزنوی کے بھی اٹیکس ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد امام شافی لکھ رہے ہیں اپنی کتاب کے اندر, As for the fatwas claiming that India Hind is an enemy land Darul Harb, کہ انڈیا ایک دار الحرب ہے, اس کے اندر it is not its generality میں true نہیں ہے. کیوں true نہیں ہے, آگے سنیں. Because there are areas where Muslim resides in India and there is a remnant of Islam's rules. کیونکہ اس وقت انڈیا کے کچھ علاقوں پر اسلام رول کر رہا ہے. اب اگر یہ جو لوگ, جن کو آپ نے سمپلی کہہ دیا کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں, یہ لوگ تو صوفی ٹائپ کے بکواس لوگ ہیں, اچھا, امام شافی بول رہا ہے کہ چونکہ انڈیا اس وقت کچھ علاقوں میں وہاں پہ اسلام رول کر رہا ہے, لہذا انڈیا پورے کا پورا دار الحرب نہیں ہے. ایز لانگ ایز انڈیا کے ان علاقوں میں
اسلام رول کر رہا ہے, آپ پورے ہند کو دارالحرب نہیں کہہ سکتے. Even if this is limited to marriages where pertains to them, for example, are considered Muslim lands. A Muslim land does not become an enemy land under the 3 conditions. اگر 3 conditions ہوں تو مسلمان کا لینڈ دارالحرب نہیں بنتا. Number 1, that the security of Muslim through their leader no longer exists and the security on a non-Muslim has taken its place. اگر رولر جو ہے, جو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے والا رولر ہے, وہ اگر نان مسلم ہو جائے, اگر وہ نان ٹھیک ہے مسلم ہو جائے گا تو یہ دارالحرب ہوگا, اگر وہ مسلم ہوگا تو یہ دارالحرب نہیں ہے. لہذا پہلی امپورٹنٹ چیز, رولر کو اس ایریا کے مسلمان ہونا چاہیے ورنہ وہ دارالحرب ہے. نمبر 2, that they have been surrounded on all sides such that it is impossible to aid Muslims to reach them. یا ایک ایسا مسلم لینڈ ہو جائے کہ اس کے چاروں سائڈوں پہ نان مسلمز ہیں اور مسلمانوں کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے, تو بھی وہ دارالحرب ہے. اب آپ نے اٹیک اس پہ بھی کرنا ہے کیونکہ وہ مسلمان اب مسلمان نہیں رہے ہیں, وہ بےچارے التقیہ میں آ گئے ہیں, یا وہ اسلام چھوڑ دیں گے. سی نہیں تو And that is not single تقیہ کرنے کی one. تو اجازت بھی ہے نا. ٹھیک ہے یار چلیں مجھے پتا ہے تقیہ میں آپ محمد کو گالیاں بھی نکال سکتے ہیں, آئی نو, ڈونٹ وری. نہیں 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 تقیہ دیکھیں تقیہ میں صرف ابھی یہ آپ ہوتا ہے کو کہ آپ ریلیکس کے کر دیں, میں ابھی آپ کو کلمات لے لیں. ثابت کر دوں گا, جیسے میرے ریلیکس اگر ہو جائے, انڈیا ابھی میں یہ کوئی پڑھ لیں, مسلمان بھائی ہیں اور کچھ یہ ابھی اسٹریم یہ سن پڑھ رہے ہیں لیں, تو میں میں اس ان کے کی بعد بھی کہہ ثابت کر سکتا دیتا ہوں ہوں, یہ پڑھ لیں. آپ تقیہ کر کے بھی انڈین آرمی جوائن کر سکتے And ہیں. آپ that وار پہ نہ جائیں, بارڈر پہ نہ جائیں, آپ اپنے ایٹ لیسٹ فیملی کو تو کھانا کھلائیں. بہترین, جی دوبارہ سے بتائیں, سوری, تقیہ کر کے کیا کریں. اگر میرے انڈیا میں بھی کوئی مسلمان بہن بھائی جو ہیں اگر کوئی آرمی میں ہیں تو آپ تقیتاً جو ہیں وہ آرمی جوائن کر سکتے ہیں. آپ بھلے بارڈر پہ نہ جائیں, آپ نہ لڑیں. ارے واہ تقیتاً واہ 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 واہ, جی یہ زبردست تو یار. پوری دھوتی کھول رہے بھائی, اصلیت بتا رہے اسلام کی. ہاں بھائی جی ایک بار جی پھر تو سے کوئی بتاؤ. مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس چیز میں. دین سب سے اوپر ہے, کنٹری بعد میں. آپ بتائیے. دین خدا, دین سب سے اوپر, کنٹری بعد میں. جی آپ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. اگر آپ کو سر بہت اچھا لگا آپ کی یہ اسٹیٹمنٹ کا کہ چلے ٹھیک ہے. وار میں ہاں مت یہ آپ جائیے کو گا, بہت اور فائدہ دے گی نا, انڈین, کیونکہ آپ کے ویور سارے ہندو ہیں, وہ تو اب آگے دیکھیں گے, بڑھ لیں, ان کو اچھا لگے گا. اب آپ آگے یہ بڑھ لیں. مسلمانوں کو تو بڑا ہرٹ کرے گا. آپ کو نہیں پتا یہ آپ کی اسٹریم ہندوستان کے مسلمانوں کو کتنا مشکل میں لا سکتی ہے. بالکل, اسی لیے نہیں پھر وہ وہ آپ کے تقیہ کر کے, مطابق ان کو پہلے تقیہ ہی کرنا چاہیے نا. مسلمانوں کا ہندوستان میں کتنا برا حال ہے, یہ تو میں نے نیوز میں پڑھا ہے. پھر واللہ آپ عالم, کے مجھے نہیں حساب پتا سے, کیا کیا حال ہوتا ہے وہاں پہ. ارے علی بھائی تھوڑا رک کے بات کرو یار. پھر آپ کے حساب سے مسلمانوں کو تقیہ کرنا چاہیے نا سر جب کنڈیشن ایسی بن جائے. اوکے, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. جیسے آج کل انڈیا میں جو ہے وہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے, میں نے دیکھا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مسلمانوں کو مار دیا جاتا ہے. تو ادھر کیا کر سکتا ہے بندہ اپنی جان بچانے کے لیے؟ یا تو پھر ارے جس کا بھائی ایمان تمہارے ہوتا ہے اس مسلمان لیول کا, بھائی, وہ اپنی جان دے دیتا ہے. علی 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 کون سی دنیا میں جی رہے؟ تمہارے مسلمان بھائی اتنا اوپر ہے ادھر کہ ہندوؤں نو کی ڈاؤٹ بچیوں سے کچھ شادی ہیں بھی. کرتے ہیں, رک جاؤ تھوڑا, اور 36 ٹکڑے کر کے فریج میں سوٹ کیس میں ڈال کے لے کے جاتے. بھائی اتنے تو ڈرے ہوئے ہیں تمہارے مسلمان بھائی, اور اتنا تو ظلم ہو رہا ہے کہ سامنے والے کا قتل ہی کر دے رہے سیدھا. ٹھیک ہے پھر یہ آپ کو صرف مسلمان قتل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا, جو کچھ ہیں کوانٹٹی میں. ارے میرے بھائی آج ہی 75 مرے ہیں, آج ہی 75 مرے ہندوستان میں نا, بم بلاسٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, بکواس کر رہے. اچھا چلیں آگے بڑھیں, یہاں تقیہ کے اوپر اور بات کرنی ہے آپ نے. ٹاپک پہ آ جائے, میرے کو مسئلہ نہیں کسی بھی ٹاپک پہ بات کرنے کا. ہاں ویسے تقیہ میں محمد کو گالیاں نکال سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. اگر میں آپ جان کو پہ جب دکھاؤں تک نہیں پہنا آتی. اور جان پہ تقیہ جان پہ بننے پہ نہیں ہوتا. فار پرسنل, میں اپنی پرسنلی بتا دوں, میں نہیں کر لوں گا کبھی بھی. چلیں کوئی بات نہیں, آپ کی بات نہیں کر پوچھ رہا ہے کوئی. رہا. تقیہ چلیں پھر نہیں, آپ تقیہ کو چھوڑ دینا. آپ تقیہ ہر بندے کا اپنا کر سکتا ہے, وہ میں تو نہیں کروں گا. ٹھیک ہے چل, میں نے تم سے پوچھا نہیں. اگر کسی بندے کے سر کے اوپر بندوق تان دی جائے اور اسے کہا جائے کہ محمد کو گالیاں نکالو, کیا وہ تقیہ کے انوسار محمد کو گالیاں نکال سکتا ہے کہ نہیں؟ اجازت ہے کیا نہیں؟ دیکھیں میری بات, ہاں تقیہ میں کلمہ کفر
کرنے کی بھی اجازت ہے. کیا وہ محمد کو گالیاں نکال سکتا ہے کہ نہیں؟ کلمہ کفر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. میں کہہ رہا ہوں کیا وہ گالی دینا محمد بھی کو کلمہ گالیاں کفر دے ہی ہے. سکتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی برا بھلا کہنا بھی نعوذ باللہ یہ کلمہ کفر ہی ہے. تو کیا وہ محمد کو گالیاں دے سکتا ہے کہ نہیں؟ تقیہ کرنے میں تو ایٹ دا لاسٹ ریزورٹ ویسے تو بالکل منع ہے. ایٹ دا لاسٹ ریزورٹ دے سکتا ہے نا. جہاں آپ کو پتا ہے کہ میرے سرکمسٹانسز نہیں ہے ایسے کہ میری فیملی ہے پیچھے, اور بھی بہت دنیاوی معاملات ہوتے ہیں, دے تو سکتا اور ہے کوئی نا حل نہیں ہے. دے سکتا ہے نا. ہاں پھر اور کوئی حل نہیں ہے. چلو شکر ہے آپ میری بات سے ایگری کر کے, اس وقت تم نے نہ کیا تھا تو اس وجہ سے میں نے کہا کنفرم کر کون لوں, سے میں نے نہیں نہ تو کیا مجھے تھا. دکھانا پڑنا تھا. اوکے آگے بڑھتے ہیں. پوائنٹ سی, اینڈ دیٹ ناٹ اے سنگل ون آف اسلامز رولز ریمین دیئر ان, دیٹ از which effectively means that none of the land that Islam has spread and to and in which something of its remnant can be considered an enemy land, and for other countries enemy lands Darul Harb, a dhow of war, consists of those with whom the Muslim countries, i.e. Darul Islam, are at the state of war. Lihaza, in the light of which it is clear that there is virtually no country on the face of earth where a Muslim has an excuse to behave differently than he would in an Islamic country where in his commercial or other dealings. So ہمارے صاحب کہتے ہیں امام شافی کہ اگر آپ ایک کنٹری میں ہیں جہاں پہ آپ اسلامک قوانین کے مطابق اپنے سارے اعمال پورے نہیں کر سکتے, وہ دار الحرب ہے. اور یہ جس وقت لکھ رہے ہیں اس وقت انڈیا کا کچھ لینڈ, وہ یار وہ کون سی جگہ تھی ساحل جو ہم نے صبح پڑھی تھی, کنوج, وہ کہاں پہ تھا؟ سندھ سے کنوج تک یو پی, سندھ سے یو پی تک کا ایک ایریا تھا جس میں اسلامک رول تھا. جس وقت یہ ولی شافی جو ہے نا کتابیں لکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ ایریا, اس ایریا میں بھی جہاں جہاں پہ اسلامک رولر ہے وہ ایریا دارالحرب نہیں ہے. اگر وہ کنیکٹڈ ہے ٹو دا اسلامک اسٹیٹ, یعنی کہ چاروں سائڈ سے نان مسلمز نہیں ہیں, کم از کم ایک سائڈ اوپن ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ لنکڈ ہے اور مسلمان وہاں تک پہنچ سکتے ہیں, تو وہ دارالحرب نہیں ہے. ورنہ وہ دارالحرب ہے, اسٹیٹ آف وار میں ہے, اور ہمیشہ ہم نے اس سے لڑائی کرنی ہے. اور اگر آپ دارالحرب میں ہیں اور اپنا کام نہیں کر سکتے اور ادھر رہنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہاں سے گیٹ آؤٹ ہو جائیں, ہجرت کر لیں, وہاں پہ بھی نہ رہیں. سر کیا کہتے ہیں آپ امام شافی کے بارے میں کہ انہوں نے آپ کے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے انڈیا پہ اٹیک کیا ان کو ستے قرار دیا ہے؟ میرے کو آخری پوائنٹ سمجھ نہیں آیا, ذرا تھوڑا بات نہیں, سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. نہیں ایکسپلین کر دیں. ضرورت بھی نہیں آپ کو سمجھنے کی. آپ کو صرف یہ سمجھنا ہے کہ امام شافی نے ان سارے لوگوں کو جنہوں نے انڈیا پہ اٹیک کیا اور آکوپائی کیا ہے اس وقت ان کو ایکنالج کیا ہے کہ یہ صحیح مسلمان ہیں, سچے مسلمان ہیں. کیا کہتے ہیں تو وہ امام شافعی کا اپنی کال ہے. تو پھر امام شافعی, ابھی آپ کہتے ہیں امام شافعی ایک بہت بڑے امام ہیں, ان کے اوپر پورا ایک مذہب اسلام ہے, ہم عزت کرتے ہیں ان کی, آپ لیکن کس کو مانتے ہیں؟ اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا سیکٹ کیا ہے؟ ہاں نہیں, الحمدللہ میں سارے سیکٹ سے باہر ہوں, الحمدللہ. سارے سیکٹ سے باہر ہیں جی. آپ شرح کہاں سے لیتے ہیں؟ جی شرح کہاں سے لیتے ہیں؟ شرح کہاں سے لیتے ہیں؟ شرح دوبارہ بتائیں. شرح کہاں سے لیتے ہیں؟ شرح اور فقہ کہاں سے لیتے ہیں؟ فقہ کا علوم کہاں سے لیتے ہیں؟ ہاں دیکھیں, قرآن و سنت, قرآن و حدیث. فقہ کا علم کہاں سے لیتے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا میں نے صرف میں ایک قرآن و حدیث کا اسٹوڈنٹ ہوں. ارے جو چیز جو مسئلہ سراہتاً قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے وہ کہاں سے لیتے بھائی؟ جی پھر دیکھیں, وہ سب کو سنتا ہوں میں, پھر سب کو سنتا ہوں. نہیں سکتے نا, کسی ایک کو ماننا پڑے گا. یہ آپ کو لگتا ہے نا, نہیں کس نے کہا کسی ایک کو ماننا پڑے گا؟ یہ آپ کو کس نے کہا کسی ایک کو ماننا پڑے گا؟ یہ تو آج کل کی فرقہ پرستی کی بات چل رہی ہے نا. اور یہ 1000 سال سے ایسے چل رہا ہے. ہاں مجھے پتا ہے, کے اندر نہیں گھس سکتے. سوری, اگر دو لوگ آپس میں اپوزٹ بات کر رہے ہیں کس کی مانو گے؟ ہاتھ کا باندھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے؟ پیٹ پہ, سینے پہ؟
हाथ सीने पे सुन्नत के मुताबिक, सीने पे सुन्नत के मानते हो, सुन्नत के मुताबिक, मुताबिक, क्योंकि बुखारी बेहतरीन, मुस्लिम में सीने पे और मानते इमाम हो। बुखारी की किताबें हैं बहुत से सुन्नत के जी, मुताबिक। मैंने आपको इमाम पहले ही कहा हाँ, कुरान और हदीस सुन्नत। बेहतरीन। साहिल सीने पे हाथ बाँधता है, पेट पे नहीं बाँधता। रफ़ा यदैन करते हो? जी बिल्कुल, क्योंकि सुन्नत है हम करते हैं। बेहतरीन। ये सुन्नतें हाँ। आपने कहाँ से ली हैं? कहाँ से लिए हैं, मतलब क्या जी, हदीस की किताबों में लिखी हैं? दिखा दें मुझे, कुतुब सित्ता में दिखा दें ज़रा। मैं आपको क्यों नहीं दिखा देता हूँ, जल्दी से बल्कि जल्दी। कुतुब सित्ता इमाम बुखारी की अपनी किताब है जुज़ हाँ, रफ़अल रफ़ा यदैन में। यदैन, रफ़ा यदैन और सीने पे हाथ बाँधना, पेट पे नहीं बाँधना दिखाएँ ज़रा। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जी, जी, मेरी बात जल्दी से, सुने, रफ़अल यदैन, जल्दी से। रफ़अल यदैन पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ। रफ़अल यदैन आप कुतुब सित्ता की बात कर रहे हैं ना? रफ़अल हुँ, यदैन इमाम बुखारी की किताब है पूरी रफ़अल यदैन के ऊपर, जुज़ रफ़अल यदैन। आप खोल के पढ़ लें अभी, जुज़ रफ़अल यदैन के नाम की। और आप अगर कह रहे हैं, आपको मेरी बातों से अगर लग रहा है कि ये क्या बोलते हैं अहलुल ले हदीस आइएगा बाद में। अच्छा मुझे अब ये शरह बता दें, दारुल हर्ब और दारुल मैं इस्लाम के बारे देवबंदी में की बताएँ नमाज में भी कि इमाम शाफ़ी ने ये पढ़ता झूठ हूँ, बोला है ना? बरेलवी की मस्जिद में भी नमाज पढ़ता हूँ, शिया की मस्जिद में भी नमाज पढ़ता हूँ, हाथ खोल के भी कोई नमाज बात नहीं, पढ़ता हूँ, क्योंकि कोई वो भी बात नहीं, सुन्नत कोई से बात नहीं। साबित है। रिलैक्स, टेक अ चिल। मुझे ये बताइए कि ये जो अभी आपको हो गया, आपने बता दिया, अब हाथ खोलने में भी आपको याद आ गया कि वो भी सुन्नत है। पहले आप हाथ बाँध के और सीने पे बाँध रहे थे। अच्छा मुझे दोनों बताएँ दोनों कि टाइप, दोनों ये जो सुन्नत है, है दोनों सुन्नत है। अच्छा यार ये जो अच्छा वैसे तुम वही तो नहीं हो जिसने कहा था कि तुम अपने 4-5 स्कॉलर लेके आओगे? नहीं, 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 वही अल्हम्दुलिल्लाह और हो, अच्छा। कोई अच्छा, स्कॉलर नहीं अब है, हम ज़रा लोग सिर्फ कुरान और जल्दी से ये सुन्नत के बता ऊपर दो पढ़ने कि लिखने हैं। इमाम शाफ़ी को भी कह दो यार ये गलत है, जिस तरीके से वो लोग जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया था वो गलत है, इमाम शाफ़ी भी गलत है। नहीं देखें, जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया वो लोग जो थे ना, वो कुछ लोग माल की उस पे आए थे, यार गलत मोटिवेशन हुए पे। ना, कौन है गलत है? ठीक है, लालची यार थे तुम वो, लोग गलत लालची कहते थे, हुए क्या है? लालची, लालची थे। अगर माल के लिए आए थे तो लालची बोल दो कम से कम। हाँ तो वो माल की लालच में आए थे, बिल्कुल माल की लालच में आए थे, लालची थे। तो गलत हुए ना, बुरे हुए ना। तो ठीक है फिर, तो गलत हुए, चले मान ले, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आपको मैंने कह दिया बेहतरीन। गलत है, तो लेकिन हुआ तो उससे भी तबलीग इस्लामी हुई है। इमाम शा, इमाम शाफ़ी जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी गलत है। तो ठीक है, फिर इमाम शाफी से भी हमारी इख्तिलाफ राय है। वो इमाम शाफी भी बेहतरीन। एट द एंड तो वो एक अच्छा इंसान एक एक है, बीच में इख्तिलाफ एक राय बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बीच में नबी से नहीं हो सकती, क्योंकि नबी 100% सही है। नबी और 100% सही नबी सही है जिसने कहा था कि जाओ इंडिया पे अटैक करो, जो इंडिया पे अटैक करेगा वो इंडिया वो पे जन्नती अटैक हो करने का जाएगा। हुक्म कहीं पे नहीं था। उन्होंने ये बताया था कि ये जो आपने हदीस अभी कोट की, जो इंडिया पे अटैक करेगा वो जन्नती नहीं होएगा, जो हदीस कोट की है। हदीस कोट करें दोबारा वर्ड्स कन्फर्म के साथ। जन्नती होने के लिए क्या करना पड़ेगा मोहम्मद की हदीस के मुताबिक? कन्फर्म चलें फिर जन्नती मैं, होने के लिए क्या फिर करना ये ले पड़ेगा? जाएं, फिर मेरे से आप ले जाएं, आज मेरे से ले जाएं। नहीं नहीं बुखारी मुस्लिम में ही हदीस है, बुखारी कन्फर्म मुस्लिम में ही जन्नती हदीस है कि जो शख्स कन्फर्म सच्ची नीयत के साथ वजू करता है और 2 नफिल पढ़ता है रात के वक्त अपने ही घर में, तो उस पर अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत वाजिब हो जाती है। अब मुझे बताएं, ठीक है। जन्नत 2 मुझे बताइए नफिल कि पढ़ने पे घर पे वाजिब हो इस जाती हदीस है। के अगर आप कह मुताबिक रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि इस वसल्लम हदीस के मोटिवेट मुताबिक करते थे इस पे, अगर आप इस कहते हैं हदीस के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुताबिक मोटिवेट, हाँ, ओए इस हदीस के हाँ, मुताबिक कन्फर्म जन्नती कौन है? सुनने ना, इस हदीस सुन के लिया करो मुताबिक ना फिर। यार कन्फर्म जन्नती कौन है? बोलते जाते हो ब्रेक लगाते। इस हदीस के मुताबिक जी, कन्फर्म जन्नती कौन है? इस हदीस के मुताबिक, जी कौन है कन्फर्म जन्नती? इस हदीस के मुताबिक there are 2 groups of ummah whom Allah will free from the fire, the group that invades India and the group that will be with Isa ibn Maryam, may Allah's peace be upon him, yeah। जी तो तो ये 2 ग्रुप इस हैं, हदीस एक के जो मुताबिक हिंद और एक सैयदना ईसा इब्न मरियम के साथ जो तो होंगे। इस हदीस के मुताबिक कन्फर्म जन्नती कौन है? सैयदना ईसा इब्न मरियम के साथ जो मसीह दज्जाल के खिलाफ जंग करेंगे और जो गजवा हिंद होगी इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी, बेहतरीन। इंशाल्लाह कुछ तो भी बेसिक क़यामत इमाम होगी। इमाम इमाम मेहदी नहीं है बीच में। द ग्रुप दैट इन्वेड्स इंडिया। जी, अब मुझे ये ठीक बताइए है। कि जब आपको कहा जा रहा है कि कन्फर्म हम्म, जन्नती वो है जो इंडिया पे हमला करेगा, तो ये जितने भी स्कॉलर हैं जो कि आपने अभी जी, बोले जी, कि ये गलत है, इन्होंने गलत किया, जी। इन्होंने इस हदीस को देख के कन्फर्म जन्नती होने की कोशिश की है कि नहीं की? सॉरी? ये जो आपके लोग थे, कासिम हो गया या दूसरे हो जी। गए, नहीं तो इन्होंने आप इंडिया पे हमला इन्होंने जो कहीं किया लिखा या इनकी कहीं आपको वो मिली हुई है कहीं 100% प्रूफ के इन्होंने इसी नीयत के साथ इंडिया पे अटैक किया था? क्योंकि मोहम्मद नियतों बिन का कासिम को तो मैं पर्सनली नियत खुद ही गलत मानता हूँ, ले जाएं तो। नियत का मोहम्मद नियत का बिन कासिम को मैं पर्सनली खुद गलत मानता हूँ, क्योंकि वो अहले ओए बैत का खुद दुश्मन ही था। वो सबर आया ही किया कर। नहीं अहले बैत को पकड़ के हेलो मार सके। जी, रिलैक्स टेक अ चिल। नियत का मोहम्मद अल्लाह के बिन अलावा किसको नियत का अल्लाह के अलावा किसको पता है?
नहीं, देखें एक इंसान को खुद को एक अल्लाह को नियत का अल्लाह के अलावा किसको पता होता है? जी, किसी को नहीं पता। नियत का फिर तो नियत फिर कैसे दिखा सकते हैं? फिर ले जाए ना, फिर जो मैं आपको बता तो रहा हूँ ना, एक लालच। नियत कैसे दिखा सकते हैं? एक बंदा जो जिहाद में जाता है, अल्लाह कहता है मैं तो जिहादी को भी जहन्नम में डालूंगा, क्योंकि उसके नियत पे अगर फतूर होगा तो जिहादी जहन्नम में जाएगा कि नहीं जाएगा? अल्लाह की राह में जो जिहाद करके मर जाएगा वो जहन्नम में होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अल्लाह उसे पकड़ेगा और कहेगा तूने जो जिहाद किया था, नहीं होगा। तूने जो जिहाद किया था वो इस नियत से किया था कि दुनिया तुझे अच्छा कहे, दुनिया ने तुझे अच्छा कहा, अब हर जहन्नम में। ये भी हदीस है कि नहीं है? ये शहीद को कहा जाएगा, शहीद आलिम को कहा जाएगा ना। और जी जी, तो इसका मतलब है नियत का सिर्फ अल्लाह को पता है, तेरे को तो नहीं पता। नियतों का सिर्फ अल्लाह को पता है। बस फिर अब टैटे काम। अब मैं ये बता रहा हूँ कि इन जितने भी लोगों ने अटैक किया, ऑब्वियसली उन्होंने कन्फर्म जनती होने के लिए किया। नहीं, ये आप अपनी तरफ से कह रहे हो, अपनी तरफ से कह रहे हो। हाँ, अभी आपने कहा। चल यार दफा हो जा, खोती का बच्चा।